بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے روح سے کائنات کی بامقصد تخلیق کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو درست تدابیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ ان چیزوں سے بدتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک کر دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقرر مدت کے دورانیے کے ساتھ؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانوروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس کے لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقرر مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اس سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ اور سطح زمین کو ہم نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔